ان ویڈیوز کا مقصد آپ کے ایمان کو تازہ رکھنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کے بندوں کو بندوں کی محبت کی طرف راغب کرنا ہے۔ یہ ویڈیو ہمارے مقصد کی عکاسی کرتی ہے۔ ان التقوی ملاک الحسنات۔ ناظرین، بے شک تقوی اور خوف خدائی وہ منبع اور سرچشمہ ہے جہاں سے نیکیوں، اطاعت الہی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں اور انسانی زندگی ایمان اور عمل صالح کے نور سے جگمگانے لگتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا خوف یعنی تقوی ہی حکمت کی چوٹی ہے، اور حکمت وہ خزانہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ جس کو حکمت مل گئی اس کو اللہ نے خیر کثیر عطا کر دیا، یعنی اسے سارے خزانے مل گئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 وہ جامع آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے تقوی والوں کی صفات کو ایک آیت کے اندر یوں سمو دیا، گویا کہ دریا کو نہیں بلکہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میں اس آیت مبارکہ کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، نیکی فقط اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم نے اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا، بلکہ نیک در حقیقت وہ آدمی ہے جو ایمان لایا اللہ پر، آخرت کے دن پر، ملائکہ پر اور اللہ کی کتاب پر اور انبیاء پر۔ آیت مبارکہ کے اس پہلے حصے میں اللہ رب العالمین نے نیکی، تقوی، دینداری، پرہیزگاری اور خیر اور بلائی کا منبع اور سرچشمہ ایمان کو قرار دیا ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں راکھ کے ڈھیر کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور پھر اس ایمان کی تفصیل کے بعد ارشاد فرمایا کہ نیک اور پرہیزگار یا متقی وہ شخص ہے جو مال کی محبت کے باوجود اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں اور مساکین پر، مسافروں اور سوال کرنے والوں پر اور گردنوں کے آزاد کرانے پر۔ ناظرین، یہاں اللہ رب العالمین نے ایمان کے متصل بعد مال کو اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں اور مستحقین پر خرچ کرنے کو ایمان و تقوی کی دوسری بنیاد قرار دیا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جس ایمان کے ذریعے سے ہمارا تعلق رب سے قائم اور مضبوط ہوتا ہے، اس ایمان کی دوسری بنیاد اللہ کے بندوں کی محبت ہے۔ اللہ نے بندوں کو اپنا کنبہ قرار دیا ہے، اور جس طرح کسی انسان کو اپنے کنبے، قبیلے، خاندان، رشتے ناطے سے محبت ہوتی ہے، اللہ اس سے بھی بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور بندوں میں سے وہ لوگ جو فقراء اور مساکین ہیں، جو یتیم اور بیوائیں ہیں، جو معذور لوگ ہیں، یا جو راہ چلتے مسافر ہیں، اور جو کسی مشکل میں، کسی گرداب میں، کسی قید و بند میں گرفتار ہیں، یا جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ایسے ناداروں اور مستحقین سے اللہ دوسروں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے کہ اگر تم مجھے پانا چاہتے ہو، مجھے راضی اور خوش کرنا چاہتے ہو، تو میرے ضرورت مند بندوں کے اوپر اپنا مال جس سے تمہیں محبت ہے دل کھول کر خرچ کرو۔ ناظرین، ایمان اور عشق کے دعوے تو بہت ہیں، لیکن قرآن کی اس کسوٹی پر ہم اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں کہ اپنے مال پر خزانے کا سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہمارا مال اللہ کے ضرورت مند بندوں کی ضرورتوں پر خرچ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، یہ نیک اور متقی وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ شہادتین کے بعد دین کا بنیادی ستون نماز اور زکوٰۃ ہیں۔ اوپر اللہ کے بندوں پر مال خرچ کرنے کے بعد زکوٰۃ کا الگ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مالدار اپنے مال میں سے بڑی مشکل سے زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اپنے مال میں سے پھوٹی کوڑی بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے زبردست انتباہ کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مالداروں کے مال میں اللہ نے ضرورت مندوں اور مستحقین کا حق رکھا ہے، جس کا ذکر دوسرے مقام پر کیا گیا کہ ان کے مالوں میں، یعنی مالداروں کے مالوں میں سائل اور محروم کا بھی حق ہے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مالوں میں اللہ اور اللہ کے بندوں کا زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہے۔ اور نماز تو دین کا وہ بنیادی ستون ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا بنیادی ستون اور اس دین کا چوٹی کا عمل قرار دیا۔ اس کے بغیر کوئی انفاق کرے، کوئی صحیح داتا بنتا پھرے،
یا کوئی اچھے اخلاق کا مالک ہو، اچھی شہرت رکھتا ہو، لیکن تارک صلاح ہو، اسے اپنے دین اور ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا یہ نیک اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کرتے ہیں تو اس عہد کو وفا کرتے ہیں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت اور حق اور باطل کی جنگ میں صبر و استقامت کے ساتھ دین حق پر ڈٹے رہتے ہیں۔ فرمایا یہی اپنے دعویٰ ایمان میں سچے اور یہی متقی یعنی پرہیزگار لوگ ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے اس دین کی بنیاد کا ذکر ارکان ایمان کی صورت میں، سب سے آخر میں ان مومنین کی صفت حق اور باطل کی جنگ میں استقامت، اور ان ساری مومنینہ صفات کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اللہ کے ان بندوں کی زندگیاں اللہ کے کامل دین کا نمونہ ہوتی ہیں۔ ایمان اور عمل صالح اور اللہ کی راہ میں دین کے غلبے کی جد و جہد ان کا تو راہ امتیاز ہوتا ہے، اور یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ایسا ہی سچا پکا متقی مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلو